اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی روحیں پیدا کی، تو اس کے بعد انسان کو اختیار دیا کہ اگر میں تمہارا رب ہوں تو میں تمہیں ایک امانت دیتا ہوں، یہ امانت لے کر آپ جاؤ اور جا کے اس دنیا میں مطلب یہ بات ثابت کرو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ امانتیں جو تھیں یہ ہمارے جو 7 اعضاء ہیں، آنکھیں، کان، یہ ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، یہ جو 7 اعضاء ہیں یہ ہمیں اللہ پاک نے امانت کے طور پہ دیے کہ ان کو جا کے اپنی مرضی سے استعمال کرو۔ اگر اس کو میرے احکامات کے مطابق آپ استعمال کرو گے تو میں تمہیں اس کی جزا دوں گا، اور اگر ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرو گے اس دنیا میں تو میرے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو اس امتحان کے لیے یہ جو درمیان میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا کا چھوٹا سا گول دائرہ سا بنا ہوا، یہ دنیا ہے جہاں پہ اس وقت ہم رہ رہے ہیں۔ یہ بالکل دنیا اس طرح یہ ہے کہ جس طرح مطلب بچے امتحان دینے کے لیے ایگزامینیشن سینٹر میں جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے، امتحان گاہ ہے۔ ہم نے امتحان دینا ہے اور امتحان دینے کے بعد ہم نے یہاں سے چلا جانا ہے، یا اس طرح سمجھیں کہ یہ ہماری کوئی آخری منزل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے اگر بائی ایئر کراچی جانا ہے تو اس نے پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ جانا ہے یہاں سے، تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جس طرح وہ ٹھہرتا ہے وہ اس کا عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے، اصل منزل اس کی جو ہوتی ہے وہ کراچی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، آخری ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں پہ ہم مسافر ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک کا مفہوم بھی اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو کہ جس طرح مسافر گزارتا ہے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اس قدر دل لگا لیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جینا ہی جینا ہے اور جینے کے بعد مرنا نہیں ہے، حالانکہ جو چیز غیر یقینی ہے وہ زندگی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور جس چیز کا بالکل یقین ہے، جس چیز کے بارے میں بالکل مطلب 100% گارنٹی ہے وہ موت ہے۔ موت کو ہم بھول چکے ہیں اور ہم جو ہے وہ یہ اس زندگی کے بھول بھلیوں میں ہم مطلب گم ہو چکے ہیں۔ تو اسی کو ہم نے اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا ہے، یہ گھر، کوٹھیاں، بنگلے، یہ دولت، اولاد، یہ سارا کچھ ہم نے اسی کو، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے ہے۔ اور یہ دنیا میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں اگر کوئی بندہ جو ہے یہاں سے جاتا ہے تو اگلا جو مرحلہ ہے وہ برزخ کا ہے۔ تو برزخ یہ قبر میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر جو ہے یا تو انسان کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ گڑھا، جہنم کا گڑھا کس طرح بنتی ہے قبر، اور جنت کا باغ کس طرح بنتی ہے، وہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کر کے جائیں گے اس پہ منحصر ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت والے دن بھی ہمیں ملے گا، اور اسی طرح ہمیں اس میں بھی قبر میں بھی اس کا مطلب نتیجہ ملے گا۔ اور اس کے بعد قیامت والے دن بھی جو ہے یہ اگلا جو ہے یہ قیامت والا دن ہے، اور اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا ہمارے اعمال پہ تو پھر یہ یا بندہ جہنم میں جائے گا یا مطلب جنت میں جائے گا، تو اس کا فیصلہ جو ہے بندے کے اعمال پہ بھی ہوگا۔ لیکن سب سے زیادہ یہ جو ہے یہ جنت کا جو حصول ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ اور اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث شریف جو ہے وہ روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے جب یہ پوچھا آقا علیہ السلام سے کہ انسان جنت میں کس طرح جائے گا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں استاد جی انسان محض اللہ کے فضل سے جائے گا،
اپنے اعمال کے بھروسے پہ نہیں مطلب ہم نے تکیہ کرنا، 2-4 نمازیں پڑھ لے، ایک حج کر کے آ جائیں، اور یا کوئی مطلب 2-4 روزے رکھ لیں، یا کوئی مطلب اپنا اولیاء اس طرح بنا لیں، تو پھر اس قدر تکبر اور غرور کریں اپنی عبادت پہ، تو یہ نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا حصول جو ہے وہ محض اور محض اللہ کے فضل اور کرم سے ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی جنت میں صرف اللہ کے فضل اور کرم سے جائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعم، ہاں میں بھی جنت میں صرف اللہ کے فضل اور کرم سے جاؤں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یہ سوچو کہ اگر وہ ہستی جس کے لیے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی وہ بھی اپنے اعمال پہ مطلب بھروسہ نہ کرے، اور وہ بھی یہ ارشاد فرمائے کہ میں اللہ کے فضل اور کرم سے جنت میں جاؤں گا، اور پھر شما کس کھاتے میں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم روزے رکھیں گے، یا ہم نمازیں پڑھیں گے، یا ہم یہ کریں گے تو ہم جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ جو اعمال ہے یہ ہم کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں اللہ کی عبادت کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ عبادت کے لائق ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خطاب ہے، یہ جو ایڈریس ہے یہ ان لوگوں سے ہے، ان لوگوں سے اللہ پاک مخاطب ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ پاک۔ اور اس میں جب اللہ پاک یہ آگے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کتب علیکم، کہ تم پر فرض کیے گئے، تم پر فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب ایک یہ چیز بھی یہاں پہ قابل غور ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھ پہ ہی کیوں فرض کیے گئے، تو پھر اس کو اللہ پاک نے آگے چل کے اس کی وضاحت فرمائی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں، ان پر جس طرح روزہ فرض کیا گیا، یہ روزہ اس طرح آپ پر بھی فرض کیا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ جی ہمارے پہ یہ فرض تھا، بلکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت تیسرے جو بادشاہ تھے وہ ان کے دور سے یہ روزہ جو ہے یہ فرض ہوا ہے۔ پھر یہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں اس سے پہلے، ان سب پہ روزہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی انداز میں روزہ جو ہے وہ فرض رہا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ تو اللہ پاک نے جس طرح تمام نبیوں میں سب سے افضل جو نبی جو پیدا فرمائے اس دنیا میں بھیجے، جن کے بارے میں وہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوباں ہما داری تو تنہا داری، کہ یہ جتنی بھی فضیلتیں، جتنے بھی معجزات تمام انبیاء کرام کو، تمام رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے، وہ تمام کے تمام معجزات، وہ تمام کی تمام کمالات اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام، ہمارے آقا و مولا سیدنا و شفیعنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عطا فرمائے۔ جس طرح وہ ساری فضیلتیں مطلب آپ کو عطا کی گئی، اسی طرح وہ جتنی باقی امتوں میں جتنی فضیلتیں تھیں وہ ساری مجموعی طور پہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی۔ اسی لیے یہ امت جو ہے اس آقا علیہ السلام کا امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے اس محبوب کی امت میں سے پیدا فرما کہ
کے بارے میں اگر انبیاء کرام یہ دعائیں مانگے تو اس امت کی عظمت کا، اس کی مطلب اس کی برکت کا کیا حال ہوگا۔ تو جس طرح وہ امت میں ہمیں پیدا کیا اللہ پاک نے، پھر اسی طرح جتنی کتابیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور 313 رسول جو گزرے ہیں، ان پہ جتنے بھی صحیفے، جتنے بھی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نازل کی گئی، ان میں جتنا بھی کچھ انعامات اور اعزازات تھے وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو اپنی آخری کتاب عطا فرمائی قرآن پاک، اس میں وہ سارے کے سارے علوم، ساری فیوز و برکات اس میں جمع فرمائی۔ اور اسی طرح جو روزے وہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، جو روزے وہ رکھتے تھے، ان کو جتنے فیوز و برکات حاصل ہوتے تھے وہ سب کے سب جو ہے آقا علیہ السلام نے کی امت کو اللہ پاک نے وہ عطا فرمائے۔ اسی لیے مطلب اس روزے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ان 12 مہینوں میں کہ جو ان مہینوں کا بھی بادشاہ ہے۔ رمضان المبارک یہ جو ہے یہ باقی مہینوں کا بادشاہ ہے، تو اس میں اللہ پاک نے وہ روزے فرض کیے، وہ روزے ہمیں عطا فرمائے۔ اور اس کی اہمیت اور افادیت آگے جا کے حدیث اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ کی بارگاہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہم اس نعمت کا، جس طرح قاری صاحب نے ابھی سورہ رحمان کی وہ تلاوت کلام پاک کی، تو جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میری کون کون سی نعمتوں کو مطلب ہے تم یاد کرو گے، کس طرح شمار کرو گے میری نعمتوں کو، تو اللہ پاک نے ہم پہ اتنی نعمتیں نچھاور فرمائی، اتنی رحمتیں، اتنا فضل، اتنا کرم ہم پہ کیا کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اور یہ رمضان المبارک بھی یہ ہمیں ایک یہ جو ہے شعبان المعظم کے دنوں میں ہم جب یہ عرض کر رہے تھے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول میں اکثر کوٹ کرتا تھا اپنے پروگرامات میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رجب شریف ہے یہ اللہ کی رحمت اور فصل جو فضل ہے اس کی فصل بونے کے لیے زمین تیار کرنے کا مہینہ ہے، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ تو جو یہ شعبان المعظم ہے یہ اس اللہ کی اس رحمت کی اس فصل کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اس کی آبیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ کی رحمت اور فضل کی اس فصل کو کاٹنے کا، یعنی اس کا پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح امام ابو بکر الوارد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے ہواؤں کا مہینہ ہے، رجب شریف جو ہے، اور شعبان المعظم جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت کے بادل چھا جانے کا مطلب بادلوں کا مہینہ ہے۔ اور یہ رمضان المبارک جو ہے یہ رمضان المبارک اللہ پاک کی رحمت کی بارش کا مہینہ ہے۔ جس طرح بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل چھا جاتے ہیں اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے، اسی طرح رجب شریف کی آمد اور شعبان المعظم کی آمد اور پھر رمضان المبارک کی آمد جو ہے یہ اسی طرح مطلب اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ چھما چھم ہم پہ برستی ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مہینے میں ایک مرتبہ پھر پہنچا دیا جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے رجب شریف میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک ہمارے رجب اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں باخیر و عافیت ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی اور ہمارے حق میں بھی قبول فرمائی، اور آج الحمدللہ چند ہی گھنٹوں بعد
رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی تمنا کرتے کرتے اس کی آس میں، اس کی آرزو میں قبروں تک جا پہنچے ہیں، یا اسپتالوں میں پڑے ہیں، یا کسی اور اس میں مطلب وہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، اس سے مستفید ہونے سے قاصر ہے، محروم ہے. تو اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کی رحمت اور اس کی فضل اور کرم کے بارش والے مہینے میں جو ہے وہ ہم پہنچے اور اس سے ہم مستفید ہوئے.